بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا مردود حدیث، یعنی وہ روایت جو کہ قابل رد ہے. ٹھیک ہے، تو مردود جو روایت ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بعض اوقات کسی روایت کو ہم اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی راوی جو ہے وہ گرا ہوا ہوتا ہے، جسے ہم نے نام دیا تھا سکوت راوی کا. ٹھیک ہے، السکوت من السند، یعنی سند میں سے کوئی راوی جو ہے وہ گر گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سکوت راوی ہے اس کو ہم نے کہا تھا یہ دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی جلی ہوتا ہے اور کبھی خفی ہوتا ہے. جب جلی ہو تو اس کی 4 قسمیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. معلق روایت، ٹھیک ہے، یعنی شروع سند میں ہی کوئی راوی گر جائے. مرسل روایت یعنی صحابی گر جائے. معضل روایت یعنی پے در پے 2 راوی گر جائیں. منقطع روایت یعنی راوی سند میں کہیں سے بھی گر جائے، شروع میں، درمیان میں، آخر سند میں. ٹھیک ہے، خفی کی 2 قسمیں تھیں. مدلس روایت، ٹھیک ہے، راوی ثقہ ہوتا ہے لیکن روایت کی جو سند ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہوتی ہے کیونکہ راوی نے جو ہے وہ اپنے شیخ سے وہ بات نہیں سنی ہوتی. ٹھیک ہے، اور مرسل خفی. مرسل روایت وہ ہوتی ہے کہ جس میں تابعی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے، اور مرسل خفی وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک راوی اپنے کسی معاصر سے، کنٹمپریری جو اس کا سکالر ہے اس سے وہ نقل کر رہا ہے لیکن اس سے اس کا سماع ثابت نہیں ہے. سماع یعنی اس نے اس سے وہ روایت سنی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا معاصر ہے، کنٹمپریری ہے، تو ایک شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے سنی ہو کیونکہ اس کے زمانے کا ہم اثر ہے. تو مدلس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا شاگرد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، راوی جو ہے وہ اپنے استاذ کا شاگرد بھی ہوتا ہے، اس سے اس کا سماع ثابت بھی ہوتا ہے لیکن اس روایت کا سماع ثابت نہیں ہوتا. دوسری چیز کیا ہے، وہ ہے طعن فی الراوی. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو بڑا سبب یہ ہے کسی روایت کے ریجیکٹڈ ہونے کا کہ راوی گر جائے، راوی کے گرنے کی پھر آگے صورتیں. دوسرا کیا ہے، طعن فی الراوی. راوی کے اندر جو ہے وہ طعن موجود ہے. ٹھیک ہے، صحیح حدیث کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہو کہ اس میں 5 شرائط تھیں. ایک شرط کیا تھی کہ سند کیا ہونی چاہیے، متصل ہو. ٹھیک ہے، سند کیا ہو، سند متصل ہو. ٹھیک ہے، یہ تیسری شرط تھی. اب جب سند متصل نہیں ہے تو پھر یہ صورتیں ہیں 6. ٹھیک ہے، معلق روایت ہے، مرسل ہے، معضل ہے، منقطع، مدلس. یعنی اس میں ضعف کا سبب کیا ہے، روایت کے ضعیف ہونے کا یا روایت کے مردود ہونے کا، ریجیکٹڈ ہونے کا سبب کیا ہے کہ سند ڈسکنیکٹڈ ہے. اور صحیح حدیث کے لیے شرط ہے اتھینٹک کہ سند متصل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اس میں پہلی اور دوسری شرط کیا تھی کہ راوی کیا ہو، عادل ہو اور ضابط ہو. اب وہ دونوں یہاں پر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، طعن فی الراوی یعنی راوی کے اوپر طعن ہے، اس کے اوپر جرح ہے. ٹھیک ہے، طعن تو سمجھتے ہیں نا، مطلب اس کی ایبجوئی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، طعن فی الراوی یا تو راوی کی عدالت میں ہوتا ہے، عدالت مین کریکٹر، یہاں پہ یہ ہماری کورٹ نہیں، کریکٹر. ٹھیک ہے، یا پھر طعن جو ہے وہ راوی کے ضبط پر ہوتا ہے، یعنی اس کے حافظے پر. تو اگر راوی کی عدالت پر طعن ہو تو اس کی 5 قسمیں ہیں. کذب، ٹھیک ہے، جھوٹ جسے کہتے ہیں. راوی کے اوپر کیا ہے، راوی کے بارے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ روایت بیان کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اسی سے کاذب نکلا ہے، یعنی جھوٹا راوی ہے. اسی میں جب مبالغے کا صیغہ آ جاتا ہے کہتے ہیں کذاب راوی ہے، کذاب. ٹھیک ہے، فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ کذب. تو کذب یعنی جھوٹ جو ہے کسی راوی کو، کسی نیریٹر کو مطعون کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے، تہمت کذب. ایک کذب ہے اور دوسری کیا ہے، تہمت کذب.
کذب سے مراد یہ ہے کہ راوی کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس نے روایتوں میں جھوٹ بولا ہے، حدیثیں اس نے گھڑی ہیں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، مطلب فیبریکیشن کی ہے۔ تہمت کذب کہتے ہیں کہ اس کا جو جھوٹ ہے وہ دنیا میں ثابت ہوا ہے، دنیاوی معاملات میں اس کا جھوٹ ثابت ہوا ہے۔ کذب میں اور تہمت کذب میں فرق ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کذب سے مراد یہ ہے کہ دینی معاملات میں اس کا جھوٹ پکڑا گیا، تو جب دینی معاملات میں اس کا جھوٹ پکڑا گیا تو یہ تو آ گیا پہلے نمبر پہ، یعنی دین میں جھوٹ بول رہا ہے، اس کی روایت تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا وہ ہے کہ اس کا جھوٹ دینی معاملات میں تو نہیں پکڑا گیا یا ہمارے سامنے نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں اس کا جھوٹ ہمارے سامنے آ گیا، تو اب احتیاط کے پیش نظر آپ اس سے دین بھی نہیں لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تہمت کذب، اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں تہمت نہیں ہے، تہمت ہم نے اس پہ لگائی ہے دین کے معاملے میں، اس کے دنیا کے رویے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ابھی ہم سارا جو بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ تو دین کے کانٹیکس میں بیان کر رہے ہیں نا، کہ ہم نے اسے حدیث لینی ہے کہ نہیں لینی، تو دنیاوی معاملات میں اس کا جھوٹ ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پھر تہمت کذب کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم دینی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کذب کی ایک تہمت ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں اس نے جھوٹ بولا تھا، تو ہم نے دین کے معاملے میں بھی کہا کہ یہ جھوٹا ہی ہوگا۔ تو جس راوی پہ تہمت کذب ہو تو اس کی روایت بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، اس کی روایت بھی ریجیکٹڈ ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ فسق و فجور، یعنی جسے ہم کہتے ہیں فاسق و فاجر، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، میجر سنس کمٹ کرنے والا ہو راوی جو ہے، تو ایسا راوی جو میجر سنس کمٹ کرتا ہو تو اس کی روایت بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، اس کی روایت بھی ریجیکٹڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ فسق و فجور، فاسق و فاجر راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ بدعت، راوی جو ہے وہ بدعتی ہو، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں، اس میں بدعت کی ڈیفینیشن بھی آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ بدعت جو ہے وہ کبھی عقیدے سے متعلق ہوتی ہے اور کبھی بدعت کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، یعنی بدعتی عقیدہ بھی ہو سکتا ہے اور بدعتی عمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو عقیدے کی بدعت ہو یا عمل کی بدعت ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے راوی کی روایت جو ہے یہ بھی، یعنی بدعت بھی آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ پانچواں کیا ہے؟ جہالت، جہالت سے مراد یہاں پہ اگنورینس نہیں ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا جاہل ہے، یعنی اس کے پاس علم نہیں ہے، نہیں، یہاں جہالت وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں جہالت اس کی کوالٹی نہیں ہے، راوی کی کوالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں جہالت سے مراد خود راوی کے بارے میں ہماری جہالت، یعنی وہ راوی جہالت میں ہے، ہمیں جسے ہم انانیمس کہہ دیتے ہیں، مجہول راوی اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہمیں اس راوی کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں، جس کی وجہ سے ہم اس پہ کوئی حکم لگا سکیں کہ وہ عادل تھا یا نہیں، وہ ثقہ راوی تھا کہ نہیں، وہ اتھینٹک راوی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے کسی کی اتھینٹسٹی کیسے ایویلیویٹ کرنی ہے؟ اس کے بارے میں جو خبریں ہیں جو اس کے کنٹمپریری اسکالرز نے دی ہیں، اسی سے ہم جج کریں گے نا کہ یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی کے بارے میں خبریں نہیں پہنچی تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں جہالت، یعنی وہ راوی جہالت میں ہے، ڈارکنس میں ہے، اندھیرے میں، ٹھیک ہے۔ تو 5 اسباب ہیں جن کا تعلق کریکٹر سے ہے، عدالت سے ہے، اگر ان میں سے کوئی سبب ہو تو وہ روایت کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے۔ 5 اسباب کا تعلق جو ہے وہ ضبط سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں فحش الغلط، فحش الغلط کسے کہتے ہیں؟
بلنڈرز مارنے والا، ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. فوش الغلط، فاش غلطی ہمارے یہاں اردو میں بولی جاتی ہے نا، فاش غلطی. ٹھیک ہے، ایک ہے غلطی اور ایک ہے فاش غلطی. فوش الغلط، بلنڈر جسے کہتے ہیں. آگے ہم اسی کو تفصیل سے ہم نے کھولنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ کثرت غفلت. کثرت غفلت، غفلت ہر بندے میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کثرت سے ہو جائے تو پھر ایسے راوی کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی. جو کثیر الغفلہ ہو، یعنی اکثر مسٹیکس کر جاتا ہو. مسٹیک تو سب سے ہونی ہے، لیکن اکثر مسٹیک کر جاتا ہو تو بھائی اس کو سائٹ پہ کر جاؤ، اس سے روایت نہیں لینی. ٹھیک ہے، فوش الغلط، کثرت غفلت. اور تیسرا کیا ہے؟ وہم. وہم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کہ وہی وہم ہے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جن کو وہم کی بیماری ہوتی ہے یا اس کو وہم ہو جاتا ہے. تو جس روایت میں راوی کو وہم ہو جائے تو اس کی وہ روایت قابل. ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار وہم ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ جی جہاں وہم ہو گیا وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ایک کو تو بس وہم ہی، مطلب بیماری کی حد تک اس کا وہم بڑا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کی روایت ویسی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. فوش الغلط، کثرت غفلت، وہم اور سوء حفظ. یعنی اس کا حافظہ کیا ہو؟ خراب ہو، حافظہ برا ہے، تو ایسی راوی کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. سوء حفظ کے بعد پانچواں کیا ہے؟ اس کو ہم تفصیل سے آگے چل کے دیکھیں گے. مخالفت ثقات. تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈسکس بھی کر لیا ہے کہ راوی جو ہے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو، اوثق راوی کی، یا زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہو. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کی روایت کو کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ جو مخالفت ثقات کرتا ہو، شاذ. یہ ہم نے پڑھ لیا نا، اس کو ہم تفصیل سے پھر آگے پڑھیں گے. وہ راوی جو جھوٹ بولتا ہو یعنی دینی معاملات میں، اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع روایت. ٹھیک ہے، یہاں موضوع سے مراد ٹاپک نہیں ہے. وعدہ کا ایک مطلب ہوتا ہے گھڑنا، بنانا، یعنی فیبریکیٹڈ. تو جو راوی دین کے معاملے میں اس سے جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی روایت کو ہم موضوع کہتے ہیں، من گھڑت روایت. تو من گھڑت روایت جو ہے وہ بیان کرنا یہ الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ یہ بتلائیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ من گھڑت ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ روایت کیا ہے؟ فیبریکیٹڈ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ تہمت کذب. یعنی کسی راوی کی اوپر جھوٹ کی تہمت ہے دینی معاملات میں. یا اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی کی جاتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ دنیاوی معاملات میں جھوٹ ہو. ٹھیک ہے، اس کا جھوٹ جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں ثابت ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ ایسی روایتیں بیان کرتا ہو جو اصول دین کے خلاف ہوں. اصول دین کے خلاف روایات بیان کرتا ہو، یعنی کچھ چیزیں دین میں ظاہر باہر ہیں، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ایسی روایتیں لے کے آتا ہے کہ آپ کی دین کی بنیادیں اس سے ہل جاتی ہیں. تو جس کے اوپر تہمت کذب ہو، اس کی روایت کو کہتے ہیں متروک. ٹھیک ہے، اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک. تیسرا کیا ہے؟ فسق و فجور. ایک یہ فوش الغلط اور کثرت غفلت. ان تینوں کی روایت کو کہتے ہیں منکر. ان تینوں کی روایت کیا ہے؟ منکر ہے. سر یہ متروک روایت اور منکر روایت کا بیان کرنے میں کیا ہے؟ جیسے موضوع تو ہم بیان نہیں کر سکتے.
ان کا کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ یہ متروک ہے، یہ منکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضعیف روایت جب آپ بیان کریں تو ساتھ میں بتائیں اس کا جو ضعف ہے یا اس کے اندر ضعف کی جو صورت ہے، جتنا آپ کے علم میں ہے، نالج میں ہے، آپ وہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو موضوع کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ یہ بتانے کے لیے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ضعیف روایت بھی آپ بیان کر سکتے ہیں جب آپ یہ بتائیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور ضعیف کی فلاں قسم ہے، ویسے یہ بتانا ضروری نہیں ہے، اتنا بتانا بھی کافی ہے کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ فلاں سبب سے اگر اس کے علم میں ہے تو وہ اس کو نقل کر دے۔ تو وہم کی وجہ سے جو روایت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں معل یا معلل، اس کو ہم آگے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ معلل جس روایت میں راوی کو وہم ہو جائے، یعنی اس میں علت ہے، ہم نے پڑھا تھا نا ہڈن ڈیفیکٹ، علت، وہم ایک علت ہوتی ہے، ہڈن ڈیفیکٹ ہوتا ہے، کبھی یہ سند میں اور کبھی متن میں ہوتی ہے۔ سوئے حفظ کی وجہ سے جو روایت ہوتی ہے اس کو مختلط کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار، اس کو بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور مخالفت ثقات کی وجہ سے جو ہوتی ہے اس کو شاذ کہتے ہیں۔ بدعت اور جہالت کے سبب سے جو روایت ضعیف ہوتی ہے اس کا کوئی خاص نام جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہے۔ سوئے حفظ یعنی کسی کا حافظہ خراب ہے، تو اگر کسی روایت میں ایسا راوی ہو تو اس کی روایت کو عام طور پہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ مختلط کہہ دیتے ہیں۔ اس راوی کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو اختلاط ہو گیا ہو، یعنی وہ چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں نا، اپنے حافظے کی گڑبڑ کی چیزوں کو گڑمڑ کر دیتا ہے، تو بعض اوقات اس کی روایت کو بھی مختلط کہہ دیتے ہیں اور راوی کو بھی مختلط کہہ دیتے ہیں، یعنی جس کو اختلاط ہو جاتا ہو۔ خیر یہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کذب کی طرف، یعنی ہم اس کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں نا۔ یہ تو یہ تھا کہ ہمارے سامنے ایک اوور ویو آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ 5 کا تعلق کس سے ہے کہ راوی کیا ہے؟ عادل ہے۔ تو عادل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کاذب نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، اس پہ تہمت کذب نہ ہو، وہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، وہ بدعتی نہ ہو، اور وہ مجہول راوی نہ ہو۔ مجہول میں بھی آپ دیکھیں گے احتیاط کا پہلو ہے، ورنہ تو وہ ثقہ راوی ہو سکتا ہے، ہمیں اس کی بایوگرافی نہیں پہنچی نا صرف، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہو لیکن 50% چانسز ہیں، تو وہ 50% کی وجہ سے احتیاط کے پیش نظر محدثین نے اس کو کیا کیا؟ تان میں شمار کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو جہالت ویسے بظاہر عقلاً کو تان نظر نہیں آتا، اس میں اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس کے احوال آپ کو نہیں ملے کہ میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے احوال آپ تک نہیں پہنچے۔ تو بیسیکلی اچھا ایک چیز ہم نے پڑھی تھی، ابھی آپ ذہن میں لے کے آئیں، ہم نے حسن لغیری پڑھا تھا۔ حسن لغیری میں ہم نے یہ بحث پڑھی تھی کہ اگر ضعیف روایت اس کا ضعف کم ہو، کیا ہو؟ ضعف کم ہو، تو وہ اپنی جیسی ایسی روایتوں کے ساتھ مل کے کیا ہو جاتی ہے؟ حسن لغیری بن جاتی ہے۔ تو وہ ضعف کم ہو اصل میں یہ ہے کہ مجہول راوی ہو، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک قاعدہ کلیہ لوگوں نے اس کو نا میتھ بنا لیا نا کہ ضعیف پلس ضعیف از اکول ٹو ضعیف پلس ضعیف از اکول ٹو ضعیف، ٹھیک ہے، کیونکہ 0 پلس 0 از اکول ٹو 0۔ تو یہ ضعیف 0 نہیں ہے۔ جیسے جہالت میں آپ دیکھیں، اگر ایک راوی ضعیف ہے مجہول العین ہونے کی وجہ سے، مجہول الحال ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف ہے، اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس کون سی جو ہے وہ یارڈ سٹک ہے کہ ہم اس کو کہیں، کسی نے حکم ہی نہیں لگایا اس پہ، ہمارے پاس اس کے احوال ہی نہیں ہے، تو اب اس میں 50% تو چانس ہے۔ جب 50% چانس ہے، 50% چانس ہے کہ وہ ثقہ ہو، 50% یہ ہے کہ وہ ضعیف راوی ہو، تو ہم اس کو 0 پہ کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو یہ میتھس کا بہت غلط استعمال کیا گیا اصول حدیث میں۔ تو سوشل سائنسز میں یا خاص طور پہ یہ جو ہمارے نظریاتی علوم ہوتے ہیں ان میں میتھس وغیرہ کا استعمال کرنا، کیونکہ میتھ تو بالکل ایک سیدھا سادہ آپ کہہ لیں کہ فارمولے کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بیسیکلی یہ چیز تھی کہ اگر ضعف کم ہو کسی روایت میں تو پھر وہ روایت اپنے جیسی روایات کے ساتھ مل کے حسن لغیری ہی بن جاتی ہے اور اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی وہ بات ہو رہی تھی۔ خیر بہرحال ہم آتے ہیں کذب کی طرف۔ کذب میں دو باتیں جو ہے وہ آپ کے اس میں آئی ہیں کتاب میں، ایک تو اسباب کذب اور دوسرا علامات کذب۔
اسباب کذب، کیوں راوی کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ مختلف وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، اسباب کے مختلف وجوہات ہیں. تقرب اللہ کے لیے، یعنی حدیثیں کیوں گھڑتے ہیں، مسلمان ہیں کیوں جھوٹ باندھتے ہیں؟ تقرب اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو نیکی پہ لگانے کے لیے. یہ عام طور پہ حضرات صوفیہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یعنی صوفی رجحان رکھنے والے، ٹھیک ہے. جیسے ایک قاضی تھے، قاضی مرو کے قاضی تھے، بہت معروف قاضی، قاضی مرو. یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، یہاں سے اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ان سے فقہ حاصل کی، ٹھیک ہے. ان کا نام تھا نو ابن ابی مریم، نو ابن ابی مریم. تو انہوں نے بہت سی حدیثیں بیان کی، فضائل قرآن کی. اکرمہ عن ابن عباس، اکرمہ کون ہے؟ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں. اکرمہ عن ابن عباس، اور حضرت ابن عباس نے اس آیت کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا، باقی تو کوئی بھی نہیں بیان کر رہا، آپ ہی ہیں، آپ نے کہاں سے لے لی اتنی حدیثیں فضیلت کی، فضائل کی؟ اکرمہ عن ابن عباس، فضائل قرآن کی. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے سے بنائی ہیں. اقرار کیا، اقرار کیا، قاضی تھے، بھی کیوں بنائی ہیں؟ میں نے دیکھا کہ لوگ فقہ کی طرف بہت متوجہ ہو رہے ہیں اور فقہی مسئلوں میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں. تو میں نے چاہا کہ لوگ جو ہے نا ان فقہی مسئلے مسائل سے نکلیں اور قرآن کی طرف توجہ دیں. دیکھیں یہ انٹینشن اچھی ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مسئلے مسائل 5 گھنٹے گفتگو، عمل کخ نہیں ہے. تو بعض اوقات ایک سال طبیعت جو ہوتی ہے نا وہ اس چیز سے چڑ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، بس کج بحثیوں میں لگی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اس انٹینشن سے کہ لوگوں کو میں قرآن پڑھنے پڑھانے پہ لگاؤں، انہوں نے حدیثیں وضع کی. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے تقرب اللہ کے لیے. اب ان کی ساری حدیث جو انہوں نے کوٹ کی ہوں گی ان کو ہم رد کرتے ہیں. ہاں رد کرتے ہیں، موضوع ہیں، وہ فیبریکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. اگر بیچ میں کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں ظاہر ہے، لیکن ہم سب کو رد کریں، سب کو رد کریں، کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں نے حدیثیں گھڑی ہیں، ٹھیک ہے. مرو کا کیا کہتے ہیں؟ مرو ایک جگہ کا نام تھا، قاضی مرو تھے نا، مرو جگہ کا نام تھا. دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے حدیثیں گھڑی جاتی تھی. حکمرانوں کی خوشنودی مطلوب ہوتی تھی. تو ایک راوی کا تذکرہ ملتا ہے، غیاث بن ابراہیم نخعی، ٹھیک ہے، ہاں پورا نام یہی ہے، غیاث بن ابراہیم نخعی. تو ایک عباسی خلیفہ تھے، مہدی نام تھا ان کا. یہ اس کے پاس گیا تو دیکھا اس نے کبوتر پالے ہیں اور وہ کھیل رہا ہے، کبوتروں سے کھیل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو خوش کرنا چاہیے تاکہ کوئی مال وال ملے. تو ایک صحیح روایت تھی، اس میں اضافہ کر دیا اس کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. وہ صحیح روایت کیا تھی کہ جو مسابقت ہے، مطلب کمپٹیشن، ٹھیک ہے، یہ کمپٹیشن 3 چیزوں میں ہے، تیر اندازی میں، نسل، اور دوسرا خوف، یہ اونٹ دوڑ کے اندر، اور تیسرا حافر، گھڑ دوڑ کے اندر. 3 چیزوں میں کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی تھی، جہاد ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیر اندازی میں کمپٹیشن کرو، گھڑ دوڑ میں، اونٹ میں، ظاہر بات ہے یہ ساری سواریاں تھیں ایک طرح سے جو جہاد میں کام آتی تھیں. تو مسابقت کمپٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروایا بھی کرتے تھے، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. تو اس نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آگے ایک لفظ کا اضافہ کیا، جناح، پرندوں کے اندر بھی. تو وہ مہدی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یعنی 3 باتیں تو چلیں سمجھ میں آ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں کمپٹیشن ہے، پرندوں میں کون سا کمپٹیشن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے نا، آپ نے اس وقت کہا تھا، تو اس وقت میں ہم اس حدیث کو رکھ کے دیکھیں. تو اس نے کہا کہ یہ اضافہ کر رہا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے تاکہ میں ایسے کوئی مال و دولت دوں. تو اس نے ایسا کیا، اس نے کہا کہ یہ سارے کبوتر ذبح کر دو. لوگوں نے اب ہمیں خوش کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنا شروع کرتی ہیں، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، ایک یہ ہے کہ حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ حدیثیں گھڑی جاتی تھیں، یہ بھی ایک سبب تھا. لا سبق الا فی نسل او حف او حافر، یہاں تک تو حدیث تھی.
ٹھیک ہے. یہ اصحاب سنن نے اس کو نقل کیا ہے, یہ سنن ابی داؤد, سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ نہیں ہے مسابقت کمپٹیشن مگر نسل تیر اندازی میں یا خوف اونٹ دوڑ میں یا گھڑ دوڑ میں. حافر آگے اس نے کیا اضافہ کیا او جناح, ٹھیک ہے, یا جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں پرندوں میں, تو یہ اس کی طرف سے اضافہ. سر یہ جناح بھی اسی لفظ سے جی جو جناح لفظ ہے جناح نہیں, میرے علم میں نہیں کہ وہ کہاں سے ہے. فیملی نہیں فیملی نیم ہے جناح, محمد علی جناح. ہاں واللہ عالم. کیا کہتے ہیں نا ذوال جناح کا جلوس نکل رہا ہے یا اس طرح کچھ کہتے ہیں. نہیں ذوال جناح تو پھر وہی اس کے معنی میں آ جاتی ہے نا, پر کے معنی میں آ جاتی ہے, پروں والی. ہاں گھوڑا جو بہت تیز دوڑتا ہو تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اپنے پروں کے اوپر اڑتا ہے, ٹھیک ہے. پر تو گھوڑے کے نہیں ہوتے, پر لگ گئے فلاں چیز کو تو ہم مجازن یا استعارتاً کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز کو, ہاں جب وہ بہت تیز دوڑتا ہو تو. اس حدیث کے مطابق کمپٹیشن اور یہ گیمز کمپٹیشن جائز ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کمپٹیشن جائز ہے, اور لیکن ان گیمز میں جس میں کوئی مطلب آپ کی کوئی جیسے فزیکلی آپ کی جو ہیلتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ امپروو ہو رہی ہو یا کوئی مقصد آپ کو حاصل ہو رہا ہو نا. کبوتر بازی میں کیا, میرا کبوتر اونچا چلا گیا, ٹھیک ہے, کہ تیرا اونچا چلا گیا, ٹھیک ہے, اب اسی پہ کمپٹیشن ہو رہے ہیں نا. یہ جو کبوتر اڑاتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی جس کا سب سے آخر میں نیچے اترے گا تو وہ جیتے گا, ٹھیک ہے. آج کل کے اس دور کے مطابق ویڈیو گیمز اور اس طرح کے بیسیوں لا یعنی قسم کے جو کمپٹیشنز ہیں ان سے بچنا چاہیے, یہی ہے, ٹھیک ہے. یا تو وہ کبوتر انڈیا بھیجنا ہونا تو انہوں نے پکڑے بھی ہیں کافی سارے. چلیں بہرحال تیسرا کیا ہے, تیسرا ہے کہ دین کو بگاڑنا. دین کو بگاڑنے کے لیے یعنی کچھ بے دین قسم کے لوگ تھے جنہیں آپ ملحد کہہ دیں. اس زمانے میں بھی ملحد ہوتے تھے, زندیق بھی ان کو کہتے تھے, یعنی بے دین. یہ لوگ پھر حدیثیں گھڑتے تھے تاکہ دین کے اوپر تان آئے. تو دین میں تان پیدا کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنا, دیکھو تمہارا دین تو یہ کہتا ہے. اب کہاں کہتا ہے, وہ خود ہی اپنی طرف, کیونکہ وہ دور تھا نا جب حدیثیں نیریٹ ہو رہی تھی. اب تو کہے گا تو ہم کہیں گے سورس دکھاؤ, اس وقت تو یہی بات ہوتی تھی کہ فلاں سے ہم نے سنا, اس نے فلاں سے سنا, تو وہ جو مرضی چین بنا لے وہ اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا. پھر ایک بڑا سبب تھا رزق. یعنی لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی حدیثیں گھڑا کرتے تھے. یہ عام طور پہ واعظین ہوتے تھے, واعظ کہنے والے, مختلف مساجد میں جاتے تھے, واعظ کہتے تھے, جھوٹی حدیثیں سناتے تھے, ٹھیک ہے. اس سے لوگ بڑے بڑے یار یہ تو ہم نے بڑے بڑے علماء سے نہیں سنی, تو اس طرح سے انہوں نے اپنی روزی روٹی کا بندوبست بنایا ہوا تھا. اچھا ایک اور بڑا سبب تھا پولیٹیکل انکلینیشن, سیاسی مفادات ہوتے تھے. دیکھیں پارٹی بازی شروع ہو گئی تھی, شہادت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی ہے نا, تو اس کے بعد سے امت سپلٹ ہو گئی. یہ بات تو اب انکلینیشن تھی, کچھ کی حضرت علی کی طرف تھی, اہل بیت کی طرف تھی, کچھ کی بنو امیہ کی طرف تھی یا دیگر صحابہ کی طرف تھی. جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, باہر وہ تو ہوا ہے, اب سپلٹ تو ہوئی ہے امت. اب ایسے میں روایتیں گھڑی گئی ہیں, سیدھی باتیں گھڑی گئی ہیں دونوں طرف سے. یعنی جو بنو امیہ کے خلاف تھے انہوں نے بنو امیہ کو رگڑا لگانے کے لیے ان کے خلاف حدیثیں گھڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے بارے میں یہ کہا, تو یہ معاملہ ہوا ہے. فضائل کی بھی حدیثیں گھڑی گئیں. جو اہل بیت کی طرف تھے انہوں نے حضرت علی کی فضیلت کی حدیثیں گھڑی. ایک صاحب نے بتایا کہ جی میں نے حضرت علی کی فضیلت میں 70 حدیثیں گھڑی. بلکہ ابن قیم علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں 3 لاکھ حدیثیں. اب 3 لاکھ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں نہیں. مطلب اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ سچی حدیثیں ہیں 3 لاکھ, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام بس حضرت علی کی فضیلت ہی بیان کرتے تھے. کامن سینس میں آنے والی بات نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی حدیثیں گھڑی گئیں. یعنی انہوں نے بھی کام نہیں کیا. وہاں دوسری طرف جو تھے جنہیں ناسبی کہا جاتا تھا, یعنی ایک طرف رافضی تھے دوسری طرف ناسبی تھے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیثیں گھڑی. تو یہ پولیٹیکل انکلینیشن کی وجہ سے دونوں طرف سے حدیثیں گھڑی گئی. اس میں امام نسائی ہے, امام نسائی نے 1000 احادیث جو حضرت علی کے بارے میں وہ جمع کی صحیح حدیث کے نام سے, وہ آپ کی نظر میں ہے؟
اصل میں دیکھیں صحیح روایات بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، ٹھیک ہے. صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں صحیح روایتیں ہیں فضیلت کی، لیکن بہت کم ہیں. زیادہ تر ایسی ہیں بس، وہ ایک خاص وقت میں جو ہے وہ وضع کی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں. حضرت علی کی تو کال، ہر دوسرا کال حضرت علی کے ساتھ لگاتے تھے، حضرت علی نے یہ کہا وہ کہا. یہ بھی ہے. بہرحال دو اور وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ نصرت رائے، یعنی اپنی جو اس کی رائے ہے نا، مذہبی رائے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ حدیثیں گھڑتا ہے. مثال کے طور پہ وہ شیعہ ہے تو شیعہ مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے حدیث گھڑے گا، ٹھیک ہے. معتزلی ہے تو جو اس کا اپنا ایک عقیدہ ہے اس کے سپورٹ کرنے کے لیے حدیث گھڑے گا. اور ایک اور وجہ ہوتی تھی ندرت، آپ کہہ لیں اس کو. اور ساری یہ حدیثیں بیان کریں، ہم کوئی ایسی بیان کریں نا جو کسی نے نہ بیان کی ہو، واہ واہ ہو جائے. یہ بھی ایک لوگوں کو تھا، مطلب اس ذریعے سے فیمس ہونا چاہتے تھے. تو مختلف فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے لوگ حدیثیں گاڑ رہے تھے. علامات قزم میں یہ باس وہ لے کے آئے ہیں کہ جی کیسے پہچانا جاتا تھا کہ یہ حدیثیں جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہیں. اس میں ایک تو وہ بعض اوقات خود اقرار کر لیتے تھے، جیسے ابن ابی مریم کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے خود اقرار کیا کہ میں نے فضائل قرآن میں حدیثیں گھڑی. میسرہ ایک راوی ہے، اس نے خود اقرار کیا کہ میں نے حضرت علی کی فضیلت میں حدیثیں گھڑی. تو بعض اوقات وہ خود اقرار کر لیتے تھے، یعنی یہ اچھے راوی تھے جو خود اقرار کر لیتے تھے کہ یہ ہم نے حدیثیں گھڑی ہیں. اچھا، اس کی وجہ دیکھیں، ایک باقاعدہ فرقہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا کرامیہ. کرامیہ جو ہے یہ حدیث گھڑنے کو ثواب کا کام سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے یہ جو حدیث آتی ہے نا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ گڑا تو وہ جہنم میں ٹھکانا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے من کذب علی، یعنی وہ کہتے تھے ایک ہے الدین، دین پر جھوٹ گھڑنا، اور ایک ہے للدین، دین کے لیے جھوٹ گھڑنا. یہ گناہ کا کام ہے الدین، یہ ثواب کا کام ہے للدین. یعنی اگر آپ دین پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں جس سے دین گر رہا ہے، دین کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ تو گناہ کا کام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور ایک ہے دین کے لیے جھوٹ گھڑ رہے ہیں آپ، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو پھر وہ جائز کام ہے، وہ ثواب. یعنی لوگوں کے اپنے اپنے نقطہ نظر تھے، لوگوں نے اس طرح سے جو ہے نا وہ چیزوں کو. فضائل اعمال میں بھی فضائل اعمال میں بھی وہ اصل میں للدین کر رہے تھے نا، للدین کر رہے تھے. تو ایک تو ابن ابی مریم نے اعتراف کیا، دوسرا میسرہ بن عبد ربہ الفارسی، اس نے کہا جی میں نے 70 حدیثیں گھڑی ہیں حضرت علی کی فضیلت میں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا اپنا اقرار، ٹھیک ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی علامات قزم میں ایک تو یہ کہ راوی کا اقرار ہو. دوسرا کیا ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ مخالف للحس ہو. یعنی عجیب و غریب قسم کا کانٹینٹ ہو، اس کا روایت کا جو کانٹینٹ ہے وہ عجیب و غریب قسم کا ہے، عقل سے بالا تر ہے، قابل فہم نہیں ہے، اللاجیکل ہے، ارریشنل ہے. دیکھیں چیزیں ارریشنل ہو سکتی ہیں، وہ بات ٹھیک ہے، معجزات ہیں جیسے میریکلز ہیں، وہ ایک علیحدہ باس ہے. یہ علامات قزم میں سے ہے. کسی حدیث کے جھوٹا ہونے کا سبب اور علت نہیں ہے، علامت ہے. علامت میں اور علت میں فرق ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا. اس وجہ سے کوئی روایت جھوٹ نہیں ہوگی، جھوٹی نہیں کہلائے گی. یہ چیز ایک علامت ہے، ایک سائن ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہو سکتی ہے. جیسے انہوں نے یہاں پہ روایت بیان کی ہے، کون سی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طافت بالبیت، بیت اللہ کا طواف کیا جب طوفان نوح آیا تھا، تو وہ بیت اللہ کے گرد آ گئی. اب ہر چیز جو ہے طوفان نوح میں ڈوب گئی، پہاڑ ڈوب گئے، ٹھیک ہے. تو بیت اللہ تو پہاڑوں سے بلند آج بھی نہیں ہے. تو اچھا، اب ایک تو اس میں یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، وصلت خلف المقام، اور پھر مقام ابراہیم پہ اس کشتی نے 2 رکعتیں بھی پڑھی. تو اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو خلاف عقل ہے،
آپ صرف اس دلیل کی بنیاد پہ کہ جی بہت سی باتیں جو خلاف عقل ہیں آپ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے بہت سی باتیں خلاف عقل ہم مان رہے ہیں، لیکن جب اس کے راوی کے ہیں ثقہ راوی، تو یہ چیز ایک علامت بن جاتی ہے کہ آپ راوی کو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھنگالتے ہیں، تو آپ اس بات تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹا راوی ہے۔ جی نیکسٹ کیا تھا، تہمت کذب۔ سیکنڈ کیا تھا، تہمت کذب، یعنی کذب یہ تھا کہ کوئی راوی جھوٹا، اور تہمت کذب کیا ہے کہ اس پہ جھوٹ کی تہمت ہے۔ تو دو چیزیں اس میں ہم نے کہی تھی، کتنی، دو، کون کون سی؟ ایک تو دنیاوی معاملات میں اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو احتیاطاً دین بھی اس سے ہم نہیں لیں گے، اور دوسرا اصول دین کے خلاف روایات نقل کرے، ٹھیک ہے، اصول دین کے خلاف۔ تو اس میں انہوں نے جو بیان کیے ہیں، ایک تو صدقہ الدقیقی، ٹھیک ہے، یہ فرقت سے اور وہ سامورا سے، وہ حضرت ابو بکر سے جو روایتیں نقل کرتے ہیں، تو یہ روایتیں کیا ہیں، یہ متروک روایتیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں، متروک، جس پہ تہمت کذب ہو اس کی روایت کو متروک کہتے ہیں۔ تو صدقہ دقیقی ایک تو یہ راوی ہے، اور دوسرا عمرو بن شمر، عمرو بن شمر یہ بھی شیعہ راوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جابر جوفی سے اور وہ حارث سے، وہ حضرت علی سے جو روایتیں نقل کرتے ہیں، وہ روایتیں ایسی روایتیں ہیں کہ جن کا کانٹینٹ اصول دین کے خلاف ہے، تو وہ روایتیں قابل قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ تو متروک روایت، جس راوی پہ تہمت کذب ہو، تہمت کذب جو ہے وہ دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولے، یا دین کے معاملے میں جھوٹ تو نہیں بولا لیکن باتیں ایسی کر گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو جھوٹی بات ہی ہے، یہ تو کہانیاں ہی لگتی ہیں۔ جیسے ہم ان روایات کو پھر نئے بناتے ہوں گے اپنے لیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ آپ پہلی نظر میں اس کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یار یہ کہانی لگ رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، اصول دین کے خلاف ہے۔ تو جو اسماء الرجال کا سلسلہ اہل سنت میں ہے وہ اہل تشیع میں بھی ہے کیا؟ مطلب؟ ہاں، اہل تشیع کے یہاں پہ اسماء و رجال کا سلسلہ ہے، ان کی اپنی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے اپنے اسماء و رجال ہیں، ان کے شیعہ رجال ہوتے ہیں۔ سر ہمارے جو امام ہیں انہوں نے بھی تو شیعہ حضرات سے حدیث نقل کی ہیں۔ ہاں وہ آگے بدعت میں آ رہا ہے، وہ آگے بدعت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا کیا ہے، تیسرا ہم نے پڑھا تھا فسق و فجور، یا فحش الغلط، یا کثرت غفلت۔ تو ان تینوں کی روایت کو کیا کہتے ہیں، منکر، یعنی فاسق و فاجر راوی ہو، یا بلنڈرز کرتا ہو، یا کثرت سے مسٹیک کرتا ہو، تو اس کی روایت کو منکر روایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابو زکیر راوی ہے، انہوں نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا، ابو زکیر راوی، ابو زکیر جو ہے وہ ہشام بن عروہ سے، وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں، کلو البلح بالتمر۔ اچھا ایک ہم نے منکر کی تعریف آپ کے ذہن میں ہوگا یہ پڑھی تھی کہ ضعیف راوی ثقہ راوی کی کیا کرے، مخالفت کرے۔ جب ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی روایت کو، ثقہ کی روایت کو شاذ کہتے ہیں، اور اوثق کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں، اور جب ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو بھی منکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ منکر کی دوسری ڈیفینیشن ہے کہ وہ راوی کیا ہو، فاسق و فاجر ہو، یا بلنڈر کرے، فاش غلطی کرے، یا کثرت غفلت کا شکار ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب کلو البلح بالتمر فإن ابن آدم اذا اکلہ غضب الشیطان، کہ کچی کھجوریں جو ہے وہ پکی کھجوروں کے ساتھ ملا کے کھاؤ، ہم اپنی زبان میں ڈوکے کہتے ہیں نا، ڈوکے کچی کھجوریں، وہ آپ پکی کے ساتھ ملا کے کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب ابن آدم دونوں کو ملا کے کھاتا ہے نا تو شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فاش غلطی کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، فحش الغلط ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، اس وجہ سے اس کی روایت کو ہم کیا کہیں گے، منکر ہے، فحش غلطی کر رہا ہے۔ تو ویسے یہ شیخ صالح اس کے بارے میں آتا ہے، تو یہ چونکہ اپنی روایت میں منفرد بھی ہے نا، اکیلا ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے، تو فاش غلطی کی وجہ سے اس کی روایت کو ہم کیا کہیں گے، یہ روایت منکر ہے۔ شیخ صالح مطلب یہ نیک شیخ، اچھا یہ آگے ایک یہ ٹرم ہے نا، اس کو ہم ابھی اس طرح سے نہ لیں، اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ جو ہے وہ ہم دو اور پڑھ لیں، باقی جو ہے وہ ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ ایک تو بدعت اور دوسرا جہالت، ٹھیک ہے۔ بدعت جو ہے ہم نے کہا عقیدے کی ہوتی ہے اور عمل کی بھی ہوتی ہے، یا بدعت کو بعض اوقات یوں بھی کہا گیا ہے کہ بدعت جو ہے وہ مکفرہ ہوتی ہے یا مفسقہ ہوتی ہے۔ مکفرہ یعنی ایسی بدعت
جو تکفیر کرنے والی ہے. مثال کے طور پہ عقیدے کی بدعت ہوتی ہے، یعنی اس کا عقیدہ بدعتی عقیدہ ہے نا، اور اس میں کفر شرک ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو بدعت مکفرہ ہو تو ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے. اور ایک بدعت مفسقہ جو عام طور پہ عملی ہوتی ہے، عام طور پر. اب اس میں 2 شرائط ہیں بدعت مفسقہ میں. کتنی ہیں؟ 2 شرائط ہیں. اگر وہ 2 شرائط پوری ہو جائیں تو اس کی روایت قابل قبول ہوگی. یعنی وہ بدعت جس کی وجہ سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت فسق و فجور ہے، تو 2 اضافی شرائط ہوں تو ایسے بدعتی کی روایت ایکسیپٹڈ ہوتی ہے. جیسے ابھی بات آئی تھی کہ صحیح بخاری میں شیعہ راوی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے ان سے روایت لی ہے یہ جانتی ہوئی کہ وہ شیعہ راوی ہیں. کیوں؟ کہ ان کا اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ اگر بدعت مفسقہ ہے، پہلی بات تو یہ، کیونکہ شروع میں جو شیعت تھی وہ کیا تھی؟ وہ ایک سیاسی رجحان تھا، پولیٹیکل انکلینیشن تھی. یہ مذہب بعد میں بنا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ شروع میں یہ مذہب نہیں تھا. تو اس لیے محدثین کیا کرتے تھے، شروع میں جو راوی تھے، جب ابھی تک یہ ایک سیاسی رجحان تھا، کسی کا رجحان کسی، جیسے آج کل سیاسی پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا رجحان کسی پارٹی کی طرف ہو سکتا ہے. اب اس کی وجہ سے ہم اس کے دین کو تان تو نہیں کریں گے نا. مولانا طارق جمیل صاحب کا رجحان اگر پی ٹی آئی کی طرف ہے، عمران خان صاحب کی طرف، تو ہم ان کے دین کو تو متون نہیں کریں گے ان کے اس رجحان کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی یہ تھا کہ رجحان کچھ کا بنو امیہ کی طرف تھا اور کچھ کا اہل بیت کی طرف تھا. تو بدعت مفسقہ، شروع میں بدعت کون سی تھی؟ بدعت مفسقہ. اہل تشیع کی بدعت بھی بدعت مفسقہ تھی. بعد میں جب وہ مذہب بن گیا تو اب اس میں بہت سی خرافات آ گئیں. ٹھیک ہے. اب وہ بدعت مکفرہ بھی ہو گئی، یعنی ایسی بدعت جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب بھی بن جاتی ہے. لیکن یہ بعد میں ہوا. جیسے قرآن کو نہ ماننا کہ یہ مکمل کتاب ہے. بعض لوگوں میں یہ بات آئی، انہوں نے کہا جی قرآن مکمل کتاب نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، تو وہ بدعت مکفرہ ہو جائے گی. تو 2 شرائط ہوں. ایک یہ کہ وہ اپنی بدعت کی طرف دائی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اپنی بدعت کا دائی نہ ہو، یعنی اپنی حد تک وہ اس کا عقیدہ عمل ہو لیکن اس کی دعوت نہ دیتا ہو، پریچ نہ کرتا ہو. اور دوسری، جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ اس کی بدعت کو سپورٹ نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے. حدیث جو ہے وہ بدعت کو سپورٹ نہ کرے. ٹھیک ہے. یعنی 2 چیزیں دیکھیں گے کہ وہ اپنی بدعت کی طرف دائی نہیں ہے، اور دوسرا جو وہ حدیث بیان کر رہا ہے، مطلب شیعہ راوی ہے، اب وہ حدیث بیان کر رہا ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تان جا رہا ہے، تو اب یہ اس کے عقیدے کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ روایت اس کی قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی شیعہ راوی ہے جو نماز کے بارے میں کوئی روایت بھی لا رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز با جماعت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کا اس کے عقیدے سے کیا تعلق ہے. اور اگر یہ 2 شرائط نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک، مطلب اگر وہ اپنے دائی ہو اپنی بدعت کی طرف، اپنے عقیدے کی طرف دائی ہو، یا پھر اپنی بدعت کو سپورٹ کرنے والی حدیث بیان کرتا ہو، تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، چاہے بدعت مفسقہ ہو. بدعت مطلب جو بھی ایک بدعت کا عمل وہ کر رہا ہے اس کی طرف بلاتا نہ ہو، اپنی حد تک ٹھیک ہے کرتا رہے. ہو سکتا ہے اسے سمجھ غلط آئی ہو. بعض اوقات ایک نیک آدمی کو بھی سمجھ غلط آ جاتی ہے، سمجھتا ہی غلط ہے. جہالت 2 قسمیں ہیں مجہول کی 2 قسمیں ہیں، مجہول العین اور مجہول الحال. مجہول العین، ٹھیک ہے، یعنی جس کی ذات ہی انانیمس ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی کہ جس سے ایک بندہ بیان کر رہا ہے. کتنے؟ ایک راوی ہے، ایک راوی بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک راوی. اب ایک ہی بیان کر رہا ہے تو اب پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. جو ایک ہی بیان کر رہا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہے؟ ہمارے پاس اس کے بارے میں
جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ایک راوی نے اس سے روایت بیان کی ہے۔ سر اس راوی کو نہیں دیکھیں گے یہ ثقہ ہے کہ نہیں؟ ہاں اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ثقہ راوی کیا ضعیف راوی سے روایت نہیں بیان کر جاتا؟ کر جاتا۔ تو اس لیے ہم پھر بھی احتیاطاً اس کی روایت کو نہیں لیں گے۔ ہاں اگر وہ یہ بات کہے کہ وہ اس سے روایت بیان کر کے اس کی توثیق بھی کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توثیق۔ روایت بیان کرنے کے بعد وہ اس کی توثیق بھی کر دے، اور وہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہو، دو باتیں ہیں، توثیق کرے اور ائمہ جرح، اگر محض اس سے روایت بیان کرے گا تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ راوی مجہول ہے، اس نے اس پہ حکم نہیں لگایا، ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں پتہ وہ راوی کیا ہے، ثقہ ہے یا ضعیف ہے، تو ہم اس کی روایت کو احتیاطاً چھوڑ دیں گے۔ ہاں اگر وہ ایک ہی راوی اس سے روایت بیان کر رہا ہے اور اس کے احوال ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، صرف اس کا ایک جملہ ہے کہ مجھے اس نے روایت بیان کی اور یہ راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے، اس کا صرف ایک جملہ ہے ہمارے پاس، اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ خود ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی بات کا اعتبار کر لیں گے، پھر آپ اس کی روایت کو لے لیں گے، ورنہ نہیں۔ ورنہ وہ ثقہ کہہ بھی دے تو مسئلہ پھر یہ پیدا ہوگا کہ ثقہ کہنے کی اتھارٹی اس کے پاس ہے کہ نہیں، وہ تبھی ہوگی جب وہ ایکسپرٹ ہوگا، ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہوگا، اگر وہ ہے ہی نہیں تو اس کے اس کہنے کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ ایسی ہے نا کہ جی کریکٹر سرٹیفکیٹ وہی دے گا نا، پولیس ہی دے گی نا، ہمیں ہاسپٹل میں جا کے جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ اپنا نکلوا لو، تو ہاسپٹل والے دے بھی دیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی ڈومین نہیں ہے، پولیس ہی نہیں دینا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ مجہول الحال۔ مجہول الحال میں کیا ہے کہ دو یا زیادہ راوی ہوں، اب اس سے کم از کم یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بندہ موجود ہے، بندہ ہے۔ ایک میں تو یہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، الا یہ کہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہو جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، تو ہم کہیں گے چلو یار بندہ تو ہے۔ لیکن اگر ایک عام راوی بیان کرے گا کسی دوسرے راوی سے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا پتہ نہیں بندہ ہے بھی کہ نہیں، کہ اس نے فرضی نام ہی گھڑ لیا ہے؟ تو وہاں تو اس کی ذات بھی مجہول ہے، عین سے مراد کیا ہے؟ ذات۔ یہاں اس کے احوال مجہول ہے، یہ مجہول الحال ہے، دو یا زیادہ راوی اس سے بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے احوال ہم تک نہ پہنچے ہوں۔ اچھا ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں مبہم۔ کیا کہتے ہیں؟ مبہم۔ مبہم اور چیز ہے۔ مبہم میں کیا ہے کہ وہ اس کا نام جو ہے نا وہ اس کے اندر ابہام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے اخبرانی رجل، راوی کیا کہتا ہے؟ اخبرانی رجل، مجھے ایک بندے نے خبر دی ہے۔ حدثنی، حدثنی بعض اوقات یہ کہتا ہے ثقۃ، ہاں یہ کہہ دے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے نا اخبرانی رجل، بھلے وہ ثقہ راوی ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہوگی؟ بندہ ہے بھائی، بتاؤ کون بندہ ہے، بتاؤ تو صحیح۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حدثنی یا اخبرانی ثقۃ، تو اب اس کی روایت قابل قبول ہوگی؟ یہاں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر ثقہ ہے نا تو قابل قبول ہوگی، لیکن کچھ کہتے ہیں دیکھو بات ہی ہے، ثقہ بھی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ثقہ نے بیان کیا، اس کے نزدیک یہ ثقہ ہے، اب نام لے تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نزدیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایک راوی ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایک کے نزدیک ثقہ ہے دوسرے کے نزدیک ثقہ نہیں ہے، تو ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے، تو اس کے لیے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ چلیں بس ہم اس کو کتاب سے اب دیکھ لیتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم ہم اس کو جو ہے نا وہ آگے دیکھیں گے، مخالفت ثقات کو نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جہالت ہم نے کہا اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک مجہول العین اور ایک مجہول الحال، اور جہالت کے دو اسباب کا انہوں نے ذکر کیا۔ بعض اوقات جہالت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک راوی کے نام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ایک راوی اس کا نام ہے محمد بن صائب،
کچھ محدث اس کو کہتے ہیں محمد بن صائب، کچھ کہتے ہیں محمد بن بشر۔ محمد بن بشر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے دادا کا نام بشر تھا۔ تو اب کچھ نے اس کو محمد بن بشر کہہ دیا، کچھ نے محمد بن صائب کہہ دیا، کچھ نے کہا کہ جی یہ دو ہیں۔ جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے کہا نہیں یار بندہ ایک ہی ہے، کوئی اس کے دادا کی نسبت سے بیان کر رہا ہے، کوئی اس کے ابا کی نسبت سے اس کا نام بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا کسی نے اس کا نام کنیت سے لے لیا، ابو نظر، یعنی اس کے کسی بیٹے کا نام نظر ہوگا، اس کے کسی بیٹے کا نام ہشام ہوگا، کسی نے اس کو ابو ہشام کہہ دیا، اس کے کسی بیٹے کا نام سعید ہوگا، کسی نے اس کو ابو سعید کہہ دیا۔ اب یہاں تک کہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ ایک بندہ ہے یہ پوری جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر علماء نے کتابیں لکھی، جیسے خطیب بغدادی کی کتاب ہے الموضح لاوہام الجمع والتفریق فی النور، یعنی وہ کلیریفائی کرتے ہیں نا کہ راویوں میں جمع و تفریق، کہ یہ ایک ہی ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس میں امام مسلم کی بھی کتاب ہے وحدان کے نام سے، اچھی کتاب ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ راوی کے جن سے صرف ایک روایت مروی ہے، اب صرف روایت ہی ایک مروی ہے تو اس کے احوال کہاں سے ملیں گے؟ دوسرا ہم نے دیکھا مبہم وہ ہے کہ جس میں راوی جو ہے وہ کیا کرے، نام ہی نہ لے اور یہ کہہ دے اخبرنی ثقۃ یا اخبرنی شیخ یا اخبرنی رجل، تو یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بھلے وہ اخبرنی ثقۃ کہہ دے پھر بھی بہتر یہ ہے کہ قبول نہ کریں، کیونکہ اس کے نزدیک تو ثقہ ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک ثقہ نہ ہو، ائمہ جرح و تعدیل کا اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدعت ہم نے پڑھ لی، مکفرہ ہوتی ہے، تو مکفرہ کی روایت قابل قبول نہیں، مفسقہ کی روایت بھی قابل قبول اس وقت ہے جب کہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت